خطبہ نمبر 106 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں اسلام کی فضیلت اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اصحاب کی ملامت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی فضیلت۔ الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده وأعز أركانه على من غالبه فجعله أمنا لمن علقه وسلما لمن دخله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے اسلام کا قانون معین کیا تو اس کے ہر گھاٹ کو وارد ہونے والے کے لیے آسان بنا دیا، اور اس کے ارکان کو ہر مقابلہ کرنے والے کے مقابلے میں مستحکم بنا دیا۔ اس نے اس دین کو وابستگی اختیار کرنے والوں کے لیے جائے امن اور اس کے واجے میں داخل ہو جانے والوں کے لیے محل سلامتی بنا دیا ہے۔ یہ دین اپنے ذریعے کلام کرنے والوں کے لیے برہان اور اپنے وسیلے سے مقابلہ کرنے والوں کے لیے شاہد قرار دیا گیا ہے۔ ونورا لمن استضاء به وفهما لمن عقل ولبا لمن تدبر وآية لمن توسم وتبصرة لمن عزم وعبرة لمن اتعظ ونجاة لمن صدق وثقة لمن توكل وراحة لمن فوض۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کے لیے نور، سمجھنے والوں کے لیے فہم، فکر کرنے والوں کے لیے مغز کلام، تلاش منزل کرنے والوں کے لیے نشان منزل، صاحبان عزم کے لیے سامان بصیرت، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والوں کے لیے نجات، اعتماد کرنے والوں کے لیے قابل اعتماد، اپنے امور کو سپرد کر دینے والوں کے لیے راحت، وجنة لمن صبر فهو أبلج المناهج وأوضح الولائج مشرف المنار مشرق الجواد مضيء المصابيح كريم المضمار رفيع الغاية جامع الحلبة متنافس السبقة۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے سپر ہے، یہ بہترین راستہ اور واضح ترین داخلے کی منزل ہے۔ اس کے مینار بلند، راستے روشن، چراغ زوبار، میدان عمل باوقار اور مقصد بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے، اور اس کی طرف سبقت اور اس کا انعام ہر ایک کو مطلوب ہے۔ شریف الفرسان التصديق منهاجه والصالحات مناره والموت غايته والدنيا مضماره والقيامة حلبته والجنة سبقته۔ اس کے شہ سوار باعزت ہیں، اس کا راستہ تصدیق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کا منارہ نیکیاں ہیں۔ موت ایک مقصد ہے جس کے لیے دنیا گھڑ دوڑ کا میدان ہے، اور قیامت اس کے اجتماع کی منزل ہے، اور پھر جنت اس مقابلے کا انعام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ حتى أورى قبسا لقابس وأنار علما لحابس فهو أمينك المأمون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روشنی کے طلبگار کے لیے آگ روشن کر دی، اور ہر گم کردہ راہ ٹھہرے ہوئے مسافر کے لیے نشان منزل روشن کر دیے۔ پروردگار وہ تیرے معتبر امانت دار اور روز قیامت کے گواہ ہیں، تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اللهم اقسم له مقسما من عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك۔ اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم لديك نزله وشرف عندك منزله۔ خدایا
تو اپنے انصاف سے ان کا حصہ عطا فرما اور پھر اپنے فضل و کرم سے ان کے خیر کو دگنا چوگنا کر دے۔ خدایا ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر بنا دے اور اپنی بارگاہ میں ان کی باعزت طور پر میزبانی فرما اور ان کی منزلت کو بلندی عطا فرما۔ وآته الوسيلة وأعطه السناء والفضيلة واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين ولا ناكبين ولا ناكثين ولا ضالين ولا مضلين ولا مفتونين۔ انہیں وسیلہ اور رفعت و فضیلت کرامت فرما اور ہمیں ان کے گروہ میں محشور فرما جہاں نہ رسوا ہوں اور نہ شرمندہ ہوں، نہ حق سے منحرف ہوں، نہ عہد شکن ہوں، نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کن اور نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں۔ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے وقد بلغتم من كرامة الله تعالى لكم منزلة تكرم بها إماؤكم وتوصل بها جيرانكم ويعظمكم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة۔ تم اللہ کی دی ہوئی کرامت سے اس منزل پر پہنچ گئے جہاں تمہاری کنیزوں کا بھی احترام ہونے لگا اور تمہارے ہمسائے سے بھی اچھا برتاؤ ہونے لگا۔ تمہارا احترام وہ لوگ بھی کرنے لگے جن پر نہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل تھی اور نہ ان پر تمہارا کوئی احسان تھا، اور تم سے وہ لوگ بھی خوف کھانے لگے جن پر نہ تم نے کوئی حملہ کیا تھا۔ ولا لكم عليه إمرة وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون وأنتم لنقض الذمم آبائكم تأنفون وكانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر۔ اور نہ تمہیں کوئی اقتدار حاصل تھا مگر افسوس کہ تم عہد خدا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا ہے جبکہ تمہارے باپ دادا کے عہد کو توڑا جاتا ہے تو تمہیں خیرت آ جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے امور تم ہی پر وارد ہوتے تھے اور تمہارے ہی پاس سے باہر نکلتے تھے۔ وإليكم ترجع۔ تمكنتم الظلمة من منزلتكم وألقيتم إليهم أزمتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات۔ اور پھر تمہاری ہی طرف پلٹ کر آتے تھے، لیکن تم نے ظالموں کو اپنی منزلوں پر قبضہ دے دیا اور ان کی طرف اپنی زمام امر بڑھا دی اور انہیں سارے امور سپرد کر دیے کہ وہ شبہات پر عمل کرتے ہیں۔ ويسيرون في الشهوات وأيم الله لو فرقوكم تحت كل كوكب لجمعكم الله لشر يوم لهم۔ اور خواہشات میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور خدا گواہ ہے کہ اگر یہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے منتشر کر دیں گے تو بھی خدا تمہیں اس دن جمع کر دے گا جو ظالموں کے لیے بدترین دن ہوگا۔